ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا وہ مالا مال ہو گیا۔ اتنی دولت اس کے پاس آئی کہ وہ بوریاں بھر بھر کے گھر لاتا رہا۔ تو اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ انتہائی غور سے سنیے گا، کیونکہ اس سے آپ کے مالی مسائل اتنی جلدی حل ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، یہ انتہائی آسان عمل ہے۔ اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ یہ ایک تعویذ لکھنا ہے آپ نے، جس تعویذ کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی اسپیشل آپ نے اس کے لیے کچھ اور کرنا ہے۔ یہ صبح کی نماز کے بعد یہ تعویذ آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے سے پہلے آپ یہ کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں گے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے یہ تعویذ لکھنا شروع کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے اگربتی لگا لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ اگربتی لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیں گے، اور ایک سفید کاغذ جو بالکل کوڑا ہو، جس پر پہلے کچھ بھی نہ لکھا گیا ہو، وہ لینا ہے، اور اورنج کلر کا پین لے کر اس پر لکھنا ہے۔ اورنج کلر کے پین سے آپ نے یہ تعویذ لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لینا ہے، ممجامہ کر کے تعویذ میں مڑا کر، یعنی تعویذ میں ڈال کر جس طرح لیدر کے تعویذ میں ڈالتے ہیں یا گرین کلر کے کپڑے میں ڈال کے وہ اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس عمل کی چال بتاتے ہیں کہ یہ تعویذ کس حساب سے لکھا جاتا ہے۔ یہ سکرین پر آپ کو تعویذ نظر آ رہا ہے۔ اس پر میں نے چال سبز رنگ کے جو اعداد لکھے ہیں وہ آپ نے تعویذ پر لکھنے نہیں ہیں، وہ چال بتائی گئی ہے کہ پہلے نمبر 1 کالم میں جو لکھنا ہے وہ لکھیں، پھر اسی طرح نمبر 1 کالم میں جیسے 786 ہے اس کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، آپ نے نمبر 1 کچھ بھی نہیں لکھنا ہے، صرف 786 لکھنا ہے۔ اسی طرح 2 میں دلچسپی ہے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 میں، 4 میں، 5 میں جو ساری چیزیں جو لکھنی ہیں وہ ترتیب وار اسی ترتیب سے لکھیں گے۔ یہ اس چال سے لکھیں گے تو یہ تعویذ جو ہے نا مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ تعویذ مکمل ہو جائے تو اس تعویذ کو ممجامہ کر کے پھر اسی طرح آپ کسی سے بھی یا خود جو کر لیں تعویذ بنوا کے اپنے گلے میں ڈال لیں۔ جب یہ تعویذ گلے میں ڈالیں گے تو جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سورہ کوثر پڑھتے رہنا ہے۔ جو ہی فرصت کے لمحات آئیں آپ سورہ کوثر شروع کر دیں، یعنی کام میں بزی ہوں تو پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ فری ہوں تو سورہ کوثر کا ذکر شروع کر دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اس کی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت دے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ واقعی سوچ نہیں سکتے کہ بوریا بھر بھر کے لائیں گے۔
ہمارا ایک جاننے والا تھا، ایک لڑکا، بہت ہی غریب لوگ تھے، ماں باپ اس کے بیمار تھے دونوں۔ وہ بچہ ادھر ادھر کام کرتا اور گھر کے خرچے پورے کرتا، کبھی دوائیوں پہ پیسے نہیں ہوتے، کبھی گھر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کو یہ تعویذ دیا گیا اور یہ عمل بتایا گیا، وہ آج کل اپنے کاروبار میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے کاروبار میں جب ترقی ہوئی تو اس نے اپنی ہی ایک کوٹھی بنائی اور اس کا کاروبار اتنا وسعت اختیار کرتا گیا کہ اب وہ دولت مند حضرات میں شامل ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کی اور کئی مثالیں ہیں، لیکن ساری مثالیں آپ کو بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنے رب پر پورا بھروسہ کر کے یہ عمل سٹارٹ کریں، اس سے مانگے بھی۔ جب نماز پڑھیں تو آپ دعا بھی کرتے رہیں۔ وہ ذات جو ہے وہ بڑی کریم ہے، وہ کرم کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، آپ کو انشاءاللہ دے گا، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام انہی الفاظ پر کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔